کل میں شارع فیصل پہ 1 گھنٹہ پھنسا رہا ہوں ٹریفک جام کے اندر. اور یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ یہ ٹائم ہے کوئی تقریباً 7-8 بجے کا. 7 بجے کا. اچھا میں روزانہ نکلتی ہوں فوری شو کے بعد تو مجھے بہت سارا ٹریفک ملتا ہے, تو میں بھی اپنی ہی بات پہ حیران ہوں سائم, آپ صرف میری بات پہ حیران نہیں ہیں, میں بھی حیران ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ سے یہ وٹنس کیا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ایٹ لیسٹ 10 دن تو کہیں نہیں گئے, چلے میں 7 رمضان کہہ دیتی ہوں, 7 رمضان تک آپ کو خالی سڑکیں ملتی ہے, فراٹے بھرتی ہوئی آپ کی گاڑی دوڑ رہی ہوتی ہے, لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا, آپ کو جگہ جگہ ٹریفک مل رہا ہے, آپ ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں گھر پہ. کیوں رمضان کی وجہ سے؟ نہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اتنی دشواریاں کیوں ہیں, جگہ جگہ آپ کو پتھارے دار مل جائیں گے, جگہ جگہ لوگ آپ کو سامان خریدتے بیچتے, اور ظاہر ہے کہتے نا ہیوی ٹریفک بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, سب کو جلدی ہوتی ہے اس شہر میں. ایک تو سب کا مسئلہ یہ سب کو جلدی ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے, رانگ میں آ رہا ہے, تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. اب اس کا حل کیا ہے, یہ ہو اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز بلدیہ میں 3 مزدور بھائی فیکٹری سے موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے اور ٹینکر سے حادثے کا شکار ہوئے. 2 بھائی موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 شدید زخمی ہوا. اسی طرح سنگر چورنگی پر بھی ایک نوجوان کو ٹینکر نے کچل دیا. اب یہ وہی پھر سے بات ہے کہ ہم لوگ ہیوی ٹریفک کی بات کرتے ہیں اور رمضان کے اندر بھی اب یہ اموات ہو رہی ہیں. دس از ویری سیڈننگ, یہ حادثات نہیں رک رہے. تو جی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. شہر میں ویسے تو ٹریفک جام رہتا ہے, آج کل جو ہے وہ ہم کچھ ایکسٹرا ہی ٹریفک جام دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ 7-8 رمضان تک ایزی ہوتا ہے سب کچھ, اس کے بعد مارکیٹس کھلتی ہیں. میں نے وٹنس بھی کیا یہ, پرسوں ترسوں میرا صدر جانا ہوا تو وہاں پر سناٹا تھا, مارکیٹس نہیں کھلی ہوئی تھی. جب مارکیٹس نہیں کھلی ہوئی تو پھر کس چیز کی ٹریفک ہے؟ ایکچولی دیکھیں ویسے تو روٹین میں جب چھٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں 5 بجے سے 9 بجے تک ٹریفک فلو رہتا ہے اور 9 بجے کے بعد جا کے ایز آؤٹ ہوتا ہے. سو نارملی اٹ ٹیکس اس 4 آورس ان دا پیک آف مطلب آف ٹائم پر, ہوم ٹائم کے اوپر, جب آپ جو ہے نا مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور پورے ٹریفک کے فلو کو گزارتے ہیں. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ لائک یو گیٹ آف ایٹ 4 and then you have to clear the roads by 6. So naturally we have only 2 hours for all the traffic to manage. اور سب لوگ جا کے گھروں میں افطار کریں, ہر کسی کی پرائیورٹی ہوتی ہے. سو وہ جو ٹائم ہے نا 4 سے 5 گھنٹوں والا وہ اسکویز ان ہو کر وہ 2 گھنٹوں پر آ جاتا ہے. ایک تو مین وجہ یہ ہے اس کی, نارملی ہم یہ چیز سوچتے نہیں ہیں, اس طرف خیال نہیں جاتا. صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا پیک آور ہوتا ہے, آفس والے الگ ٹائم پر آ رہے ہوتے ہیں, اسکول والے بچے الگ ٹائم پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور کارپوریٹ سیکٹر کے الگ ہوتے ہیں. شام کو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سیکنڈ جو ایشو ہے جو کہ مطلب پرٹیکولر ہے اس دفعہ, وہ یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں نا کافی میگا پروجیکٹس روڈس کے حوالے سے چل رہے ہیں. تو ہمارا جو مین یونیورسٹی روڈ ہے آل دا وے ٹو سفورا, یہ سارا کھلا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو ہے نا پھر وہاں جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ تھوڑی سی روڈ ہے, وہاں پر مٹی بھی ہے, وہاں پہ کھڈے بھی ہیں, پاٹ ہولز ہیں. So they normally prefer to travel on the ڈالمیا جاتے ہیں یا شارع فیصل کو وہ پریفر کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شارع فیصل کا جو ہے والیوم بہت بڑھ جاتا ہے, وہاں پہ ٹریفک فلو. اچھا ایک چیز بتائیے گا مرتضیٰ صاحب, آپ میئر کراچی کہتے ہیں جی جو اصل وجہ ہے وہ سڑک کنارے کھڑے ٹھیلے پتھاریں, اور ان کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں دیکھ رہے. اور ابھی تو شروعات ہے, ابھی مزید آئیں گے سڑکوں پر, ابھی تو مارکیٹس بھی کھلیں گی. میں اصل میں نا آپ کو نا مین آرٹریز بتا رہا تھا, جیسے شارع فیصل یہاں پر کوئی پتھارے نہیں ہوتے, یا جو ہمارے راشد مناس روڈ ہے. ہاں اب جب آپ شہر کی طرف آتے ہیں, جیسے صدر ہے یا ایمپریس مارکیٹ ہے یا اس طرح کے اور مارکیٹس ہیں, وہاں پر یہ ایشو بالکل ہے اور دیرینہ ہے. اس میں ٹریفک پولیس کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایسے اسپاٹس, اور پھر جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ پولیس اور یہ سب مل کر ایک پلان کرتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ والوں کے ساتھ, اور یہ پے در پہ ہوتے رہتے ہیں. اب چونکہ رمضان ہے, ہم نے لکھا تو ہے نیچرلی کوئی نہ کوئی اگر ڈرائیو بنے گی تو ویل جسٹ بی آئیڈینٹیفائنگ دوز اسپاٹس, لیکن ابھی تک اس طرح کی موومنٹ کس طرح کی ڈرائیو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اینٹی انکروچمنٹ ہوتی ہے, جو سافٹ انکروچمنٹس ڈرائیو میں ریموو ہوتے ہیں, یہ ٹھیلے ہیں, پتھارے ہیں, یا اس کے علاوہ ایسی انکروچمنٹس ہیں جو کہ سافٹ ہیں, تو وہ کیوسکس ہوتے ہیں, ان کو یہ سارے لے جاتے ہیں اور پھر جمع ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو بعد میں فائن کے بعد ان کو دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی ڈرائیو کے لیے ہم نے آبویسلی لکھا ہے, لیکن مے بی دس از ناٹ دا اپروپریٹ ٹائم بیکاز آف رمضان, یا پھر جیسے ہم بازاریں کھلیں گی اور رش بازاروں کی طرف بڑھے گا تو اس میں پھر ہم ایک ڈرائیو ضرور کریں گے. اچھا شاہ صاحب, گزشتہ روز جو ہے وہ ایک ٹینکر نے بلدیہ کے اندر 2 سگے بھائیوں کو کچلا,
اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پر ایک اور شخص کو کچلا. اتنے اقدامات ہو رہے ہیں, ہم آپ سے پہلے بھی اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں, ٹریکر بھی لگ گیا, کیمرہ بھی لگ گیا. ہیوی ٹریفک کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی, کیوں نہیں اس کو آپ how are you guys planning to control heavy traffic, because we are not seeing heavy traffic being controlled. ایکچولی نا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کا ٹائمنگس ہے, وہ تو ہم نے ان کو انشور کیا ہوا ہے, لیکن جو ہمارے شہر کے باہر کے علاقے ہیں, جیسے آپ نے یہ کل کا واقعہ بتایا, یہ بیسیکلی ہوا ہے ناردرن بائی پاس کے اوپر. ناردرن بائی پاس ٹریفک پولیس کراچی کے انڈر میں ہے نہیں, یہ M10 ہے اور یہ موٹر وے کے انڈر میں, اور وہاں کی ریگولیشنز الگ ہیں ہمارے سے. لیکن چونکہ وہ کراچی کا حصہ ہے تو الٹیمیٹلی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کراچی ٹریفک پولیس کا اس سے عمل دخل ہے. حالانکہ 30 سے 40% ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یا نیشنل ہائی وے پہ ہو رہے ہوتے ہیں, یا سپر ہائی وے پہ M9 پہ ہو رہے ہوتے ہیں, یا M10 پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان سے تو ہمارا کوئی ایسے ایز سچ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ہماری جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس میں ہمیں پھر دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. جیسے یہ M10 پر ہوا, آپ نے بتایا, موٹر بائکس آر ناٹ سپوز ٹو اپلائی, یعنی کہ مطلب عوام کا تعاون امپورٹنٹ ہے, وہ کرتے ہیں تعاون امپورٹنٹ. میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جہاں پر آپ کو موٹر بائک لے کر ہی نہیں جانی ہے, جہاں جو بنائی ہیوی ٹریفک کے لیے روڈ ہے, اگر آپ وہاں پر موٹر بائکس پر چلیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہے نا, اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. سملرلی ہم شہر کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہماری پبلک سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں 4 بجے آپ آف کر رہے ہیں, ہمیں 2 گھنٹے دیں, ہم آپ کو گھروں تک پہنچا دیں گے. لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم تب آتا ہے جب لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, سامنے والی ٹریفک کو وہ روک لیتے ہیں. اس سے پھر ایک دفعہ اگر آپ کا کلاگ ہو جائے نا ٹریفک, اس کو ایز آؤٹ کرنے میں آپ اٹ ٹیکس این آور. تو لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں آپ اپنے فلو میں چلیں, اپنی لین میں چلیں. موٹر بائکرز ہیں, ان کو ہم نے بارہا کہا ہے کہ وہ اپنی لیفٹ لین پہ رہیں, وہ ہمیشہ آپ کو فاسٹ لین پر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے انفورسمنٹ سے سدھار آتا ہے, لیکن ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ. ایجوکیشن از دا کی, بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کو بھی چاہیے جی ذرا خیال رکھا کریں ٹریفک قوانین کا, ذرا نہیں کافی خیال رکھا کریں. تھینک یو سو مچ. پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, DIG ٹریف, اور اقدامات کیے جا رہے ہیں, ہوپ فلی کچھ بہتری آئے گی. اور لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے آپ بھی ذرا ہیلمٹ پہنے, لین میں رہیں, خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی جان بھی قیمتی ہے اور ان تمام لوگوں کی جان بھی قیمتی ہے جو آپ کے ساتھ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں. جاتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے ود اس.